اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ اس میں ہم درس قرآن کے سلسلہ میں اب تک سورۃ بقرہ کے پہلے 8 رکوع کا مطالعہ کر چکے، جس کا آج اجمالی تذکرہ ہم کریں گے۔ اس کا خلاصہ اور لب لباب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب کا سلسلہ سورۃ بقرہ کے پہلے 10 رکوع پر محیط ہے۔ یہ سلسلہ 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا اور اب 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ اس سلسلہ خطاب کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس میں پہلا رکوع جو ہے اس میں دعوت ہے، وہ دعوت پر مشتمل ہے اور بہت فیصلہ کن ہے، جبکہ اگلے رکوع میں اسلوب کلام تبدیل ہو گیا اور اس میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک مفصل جو ہے وہ قرارداد جرم، جو فرد جرم جو عائد کی گئی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اس منصب جلیلہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا تھا، جس پر ان کا تقرر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے انہیں معزول کر دیا، جس پر وہ 2000 سال تک فائز رہے۔ ان کی جگہ اب نئی امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ ان 9 رکوع کے مضامین میں کچھ تو تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے بعض ایسی عظیم ابدی حقائق جو ہیں وہ بیان ہے اس میں۔ ان کا تعلق کسی وقت سے یا قوم یا خاص گروہ سے نہیں ہے، وہ تو ایسے اصول ہیں جنہیں ہم سنت اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کائنات میں قوانین طبیعہ ایک ہے اور دوسرا معار اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے دنیا میں جو کار فرما ہے۔ سورۃ بقرہ کے ان 9 رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات کے بیان کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی آیات آ جاتی ہیں جو سلسلہ کلام کے اندر انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں در حقیقت موجودہ امت مسلمہ کے لیے ایک رہنمائی بھی پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی یعنی کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یعنی یہاں یہ معلوم ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان امت جس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے، اسے بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا ہو، اور پھر وہ اپنی بے عملی بد عملی کے باعث اللہ کے غضب کی مستحق ہو جائے، ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم تو اس مقام پر نہیں پہنچ گئے۔ دوسرا اسی طرح کا مقام گزشتہ جو آیت 74 ہے اس میں ایک عظیم یعنی ابدی حقیقت بیان ہوئی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، بس اب تو وہ پتھر کی مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت، یعنی اس سختی میں اس سے بھی شدید تر ہے۔ گویا اسی امت مسلمہ کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں اور چٹانوں کو بھی مار دے جائے۔ حالانکہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ البتہ یہاں ایک بات واضح رہے کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کیفیت میں امت کے جو قائدین ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کے قائدین وہ علماء ہوتے ہیں، قائدین جو ہے علماء ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان پر اعتماد کرنے والے ہیں،
یہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے اور اس کو جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں کمی بیشی یا تحریف کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اس کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، در حقیقت انہی کے لیے یہ سزا ان پہ در آتی ہے۔ یہ بات 19 آیت میں آگے جو ہم اس کے آیت نمبر 75 میں اور اس کے آگے جو ہے یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آئے گی۔ تو ان آیات میں اب تک جو تقریباً 74 آیات کا اب تک ترجمہ تشریح کر چکے، ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور چونکہ قرآن پاک ایک دائمی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، تو اس میں جو احکامات ہیں نہ صرف سابقہ امتوں کے لیے ہیں بلکہ انڈائریکٹلی یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مثال دے کر انہیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے سابقہ امتوں کی پیروی کی تو تمہارا حشر بھی انہی کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر آسان طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔